بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 16 رکوع اور 120 آیات ہیں۔ بڑی مدنی مفصل احکام کے لحاظ سے سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 5ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 112ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اکثر حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا، کچھ حصہ حدیبیہ سے واپسی کے وقت اور کچھ حصہ فتح مکہ کے سال نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ایک سفر میں ازبا نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ وحی کے نزول کے وقت جو غیر معمولی ثقل اور بوجھ ہوتا ہے، اونٹنی اسے برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی۔ یہ سفر حجۃ الوداع کا سفر تھا جس کی واپسی کے بعد آپ 80 دن تک حیات رہے۔ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کو سورہ مائدہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی قوم کے فقیروں، محتاجوں اور بیماروں کے لیے نازل ہوا، جس میں ان کے لیے بیماری سے شفا، محتاجگی سے گناہ اور فقر سے تونگری تھی۔ لیکن جب لوگ اس کے بارے میں شک کرنے لگے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرنے لگے اور بعض نے خیانت کی تو اس جرم کی پاداش میں یہ نعمت ختم ہو گئی اور ان کی قوم کے 333 لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی گئیں جو 3 دن تک اسی حال پر رہے اور پھر مر گئے۔ بعض روایات کے مطابق اس دسترخوان میں مچھلی تھی جس میں ہر قسم کا مزہ تھا اور جو کی روٹیاں تھی۔ بعض روایات کے مطابق جنت کے پھل اور ایک روایت کے مطابق گوشت اور روٹی تھی۔ سورہ مائدہ کے اکثر حصے میں احکام کا بیان ہے، بعض قصص کا ذکر ہے یعنی بعض قصوں کا ذکر ہے اور توحید اور اہل کتاب کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا اجمالاً ذکر ہے۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کیا، وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس میں واقعہ افق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور نا انصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان
شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام مکی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے سورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ معاہدہ کی اپنے سے پہلے سورت سورہ نساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے بیان کیے گئے تھے، جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے، وصیت، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے، اور سورہ معاہدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سورہ المائدہ کی آیت کے بارے میں کہ اس آیت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ایک ایسی آیت ہے جسے ماسٹر کی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ماسٹر کی ہر تالا کھول لیتی ہے، ویسے ہی یہ آیت ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 بہت مرتبہ آزمائی ہوئی ہے اور اسے ماسٹر کی سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ 3 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنی ہے۔ مطلب آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 پڑھنی ہے اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک کر جو بھی دعا مانگی جائے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ آیت سکرین پر آ رہی ہوگی۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں سورہ المائدہ کو پڑھنے کی تمام تعبیریں بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نبلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ اگر کسی نے خواب میں سورہ المائدہ پڑھی یا اس کا کچھ حصہ پڑھا، یعنی کہ کچھ آیات پڑھی، یا خواب دیکھنے والے پر سورہ المائدہ پڑھی گئی یا اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا، تو امام نافع اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا صحیح ہوگا اور کھانا کھلانے کو پسند کرے گا، اور کہا گیا ہے کہ اسے یقین عطا ہوگا اور عبادت میں خشوع نصیب ہوگا، اور بعض دفعہ یہ دلالت کرتا ہے شہر کے حاکم ہونے پر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والا شخص بلند مرتبہ پائے گا اور اس کا یقین قوی ہوگا اور بڑا نیکوکار ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کریں گے اور فراہی مال پائے گا اور اسے اجر دیا جائے گا ایک یہودی اور نصرانی کے عدد کے مطابق، اور اس پر آزمائش آئے گی ایک سنگ دل قوم کے ذریعے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والے کو برکت اور رزق عطا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ سورہ المائدہ پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سورہ المائدہ کا پڑھنا مال اور نعمت کی زیادتی پر دلیل ہے، اور بعض اہل تبیر نے بیان کیا ہے کہ خواب میں سورہ المائدہ کا پڑھنا صحت و سلامتی پر دلالت کرتا ہے۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔